نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صدق الله العظيم۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ساری کی ساری انسانیت کو دعوت دینے کے لیے آئے اور حق کی طرف اور خیر کی طرف اور دین کی طرف بلانے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، سمجھ و بوجھ کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی راستہ ہے اور میرے اتباع کرنے والوں کا بھی راستہ ہے۔ دوستو، آج پوری دنیا میں اگرچہ مختلف جماعتیں اور علماء کرام کی ایک بڑی تعداد دعوت کا کام کر رہی ہے، لیکن افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم غیر مسلموں کو دعوت نہیں دے رہے، اور غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے ہماری تیاری نہیں ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں، مثلا بیان یہ بھی دعوت ہے، اور تبلیغی جماعت والے کام کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، یہ بھی دعوت ہے، لیکن غیر مسلموں کو دعوت دینے کی ترتیب ہمارے ہاں قائم نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگ جو لوگ نعوذ باللہ خود مرتد ہو چکے ہیں، جیسے قادیانی فرقہ ہے، وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ ایک علماء کی جماعت جو اس موضوع پر ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آئے، تو انہوں نے آ کر جو حالات بتائے تو انتہائی تشویشناک ہیں کہ قادیانی فرقہ جو گمراہ فرقہ ہے، مرتد فرقہ ہے، اور پوری دنیا میں لوگوں میں کام کر رہا ہے، اور خصوصاً افریقہ کے ملکوں میں کام کر رہا ہے، جہاں افریقہ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہ اس فرقے میں داخل ہو کر مرتد ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محنت کر رہے ہیں، جبکہ ہم علماء کرام اس موضوع پر ٹھیک ہے محنتیں بہت ہیں، مدارس دینیہ بھی ہیں، لیکن اس موضوع پر محنت نہیں کر رہے، اور خصوصاً جو فرق باطلہ ہیں ان فرق باطلہ سے بات کرنے کی ہماری کوئی تیاری نہیں ہے۔ وہ خود عالم بتلانے لگے، اچھے عالم ہیں، جید عالم ہیں، کہنے لگے میں ربوہ گیا اور وہاں جا کر بعض ان کے مربی کہلاتے ہیں، ان سے بات چیت ہوئی تو ان کو دیکھا کہ ان کی بڑی تیاری ہے، حالانکہ وہ باطل پر ہیں، لیکن انہوں نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے، جبکہ ہم لوگ حق پر ہیں اور ہماری تیاری نہیں ہے۔ اور مدارس دینیہ میں فرق باطلہ کو پڑھایا ہی نہیں جاتا، یعنی کوئی تیاری نہیں ہے مدارس دینیہ کے اندر۔ افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے، نہ کسی شیعہ سے بات کریں تو اس کی تیاری ہے، شیعوں کے متعلق تیاری ہے، نہ قادیانیوں کے متعلق تیاری ہے، نہ عیسائیوں، نہ سکھوں، نہ بدھسٹوں، نہ ان لوگوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، دہریہ ہیں، ان کے لیے کوئی تیاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو یہ لوگ خرچ بھی کرتے ہیں، یہ لوگ خرچ بھی خوب کرتے ہیں، ہم خرچ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں اب تو اہل دین کا جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے طبقہ آ رہا ہے، اس کی بھی فکر اچھے مکان کی ہے، اس کی فکر گھر میں صوفہ سیٹوں کی ہے، اور اس کی فکر بھی یہ ہے کہ میرا گھر اعلیٰ سے اعلیٰ بن جائے، کپڑے اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائیں۔ وہ ادھر ان پر خرچ نہیں کرتا، غیر مسلموں پر، حالانکہ غیر مسلموں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اب جو عیسائی ہیں یا دنیا میں ایسے مذاہب والے ہیں جو فقیر ہیں، غریب ہیں، قادیانی فرقہ ان پر خرچ کر رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مرزا طاہر وہاں گیا تو یعنی میلوں میل اس کے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہیں، اب کیونکہ وہ لوگ خرچ کر رہے ہیں اور ان کے وہ باطل پر ہو کر خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ علماء کرام بھی خرچ کم کر رہے ہیں، علماء کرام بھی زیب و زینت کے اندر مجموعی طور پر پڑھ رہے ہیں، گھروں کی بناوٹ، کپڑے، اچھا کھانے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی اسراف ہے کہ انتا کل ما تشتہی، کہ تم وہ کھاؤ، اسراف میں سے یہ ہے جو دل چاہے وہ کھاؤ۔ آج جس کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو وہ جو دل چاہے وہ نہیں کھاتا،
جو دل چاہے وہ نہیں پہنتا، جو دل چاہے وہ کپڑے نہیں بناتا، گھر اعلیٰ قسم کے، کھانے اعلیٰ قسم کے، اور پھر جو ہے وہ تیاری بھی نہیں ہے ہماری کہ ہم غیر ایک عیسائی کو کیسے دعوت دیں گے، اور ایک یہودی کو کیسے دعوت دیں گے، ایک ہندو کو کیسے دعوت دیں گے، ایک سکھ کو کیسے دعوت دیں گے، ہمارے دلائل کیا ہوں گے، اور آگے سے وہ لوگ ہمیں کیا جواب دے سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی جو قادیانی ہیں، شیعہ ہیں، دہریہ ہیں، اور بہت سارے فرقے ہیں۔ افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ مدارس دینیہ کے اندر جبریہ، قدریہ، معتزلہ، خوارج، بڑی بحث ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے تو اور زیادہ بحث ہے، حالانکہ وہ تو حق پر ہیں۔ ہمارے دلائل فقہ حنفی کی ترجیح پر اتنا وقت لگا لیتے ہیں، پوری زندگی چاہے کسی شافعی سے کوئی بحث کا موقع ہی نہ ملے۔ اور باقی بات یہ ہے کہ امام شافعی بھی حق پر اور احناف بھی حق پر، یہ کوئی اختلاف حق و باطل کا تو نہیں، لیکن ہدایت کے اندر لمبی لمبی بحثیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ہر تھوڑی دیر بعد ایک بحث شروع ہو جاتی ہے امام شافعی کے ساتھ، دلائل دیے جاتے ہیں۔ بھئی کیا ضرورت ہے اس کی اللہ کے ولیوں؟ اتنی لمبی بحثوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیا نعوذ باللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ حق پر نہیں تھے؟ وہ بھی حق پر تھے، اور ہم بھی حق پر ہیں، وہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے۔ اب اس کے لیے تو اتنے دلائل کے انبار لگا دیے جاتے ہیں، اور لیکن جو فرق باطلہ ہیں، زائغہ ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، دہریہ ہیں، اور نئے نظریات اور افکار کے لوگ آ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی خاص تیاری نظر نہیں آتی۔ اور دوسری بات میری گزارش یہ ہے کہ علماء کرام سے گزارش بھی ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا جو حصہ ہے، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بزرگوں نے ثابت کیا تھا، وہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ اب اسلام کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا۔ آج پھر ضرورت ہے، قرآن نے جب حکم بیان کیا وہ منسوخ نہیں ہو سکتا، وقتی طور پر اس کو موقوف کیا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ عیسائیوں پر خرچ کریں، یہودیوں پر خرچ کریں، ہندوؤں پر خرچ کریں، غیر مسلموں پر خرچ کریں۔ یہ فرق باطلہ خرچ کر رہے ہیں جبکہ ہم نہیں خرچ کر رہے۔ اور تبلیغی جماعت والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ لوگ خرچ کرنے کے معاملے میں بہت ہی کمزور ہیں۔ ان کے یہاں پیسہ خرچ کرنا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے صحابہ کرام خرچ نہیں کرتے تھے؟ کفار پر خرچ نہیں کرتے تھے یا نو مسلموں پر خرچ نہیں کرتے تھے؟ وہ بالکل، اب ہم اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعتیں وہاں چلتی رہتی ہیں، لیکن کبھی ہمارے علاقے میں تو ہم نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں کسی اور علاقے میں کسی تبلیغی نے مسجد بنوائی ہو۔ کوئی تبلیغی مسجد نہیں بناتا، افسوس اور دکھ کا مقام ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے علاقے میں جو ان کا اپنی مسجد ہوتی ہے اس کو تو بڑا خرچ کرتے ہیں، لیکن آپ کتنے علاقوں میں چلتے ہیں، افریقہ میں جاتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، جا کے مسجدیں بنوائیں اور ان غریبوں پر خرچ کریں۔ اور زکوٰۃ بھی میں چاہتا ہوں کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو خرچ کیا جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کی طرف لائیں اور تالیف قلب کے لیے ان پر زکوٰۃ کو بھی خرچ کریں، اور ویسے بھی پیسے خرچ کریں، اور دعوت کی تیاری بھی کریں۔ اب وہ عالم بتلا رہے تھے کہ میں جب گیا وہاں پر ان کے مربیوں سے ملا، جو ان کے مربی کہلاتے ہیں جو ہے قادیانیوں کے، ان کی بڑی تیاری ہے، اور وہ بڑی جو ہے تیاری کے ساتھ ان کے پاس ایسے گر ہیں، کیونکہ باطل والے بھی بعض اوقات محنت کریں تو ایسے گر سیکھ لیتے ہیں، جو کہ ہماری تیاری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہزاروں طلبہ اور طالبات فارغ ہو رہے ہیں، نہ ان کی تیاری کسی شیعہ سے بحث کی ہے، نہ قادیانی، نہ سکھ، نہ بدھسٹ یا یہود و نصارہ، کسی سے بھی کوئی نہیں ہے۔ ان کی تیاری ہے ساری ہدایت کے اندر اور بخاری کے اندر تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، ہر دوسرے مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے تیاری ہے، اور پوری زندگی کوئی شوافی کے ساتھ کوئی بحث ہی نہیں ہوتی۔ تو اس سے میری گزارش، التماس، التجا ہے کہ جو اس وقت کے فرق باطلہ ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اب وہاں رائے گنج کے اندر انہوں نے بتایا، اس کے اندر قادیان کے اندر انہوں نے بتایا کہ جو قادیان ہے اب تو ربوہ کہلاتا ہے، اس کے اندر ربوہ کے اندر جو ان کا مہمان خانہ ہے وہی تقریباً کئی
تقریباً 100-150 کمروں پر مشتمل ہے. تو ہم نے کتنے مہمان خانے بنائے ہیں. ہمارے جو مہمان خانے ہیں جس پہ ہم لوگوں کو لا کے ٹھہرائیں اور تربیت کریں اور لوگوں کو لے کر آئیں اور ان پر خرچ کریں، تو وہاں اتنے بڑے بڑے مہمان خانے بنا رہے ہیں اور وہ دنیا میں جو ہے وہ مساجد بنا رہے ہیں. اگرچہ اس کو کیا کہا جائے گا لیکن بہرحال نام تو ان کا مسجد ہی کہلاتا ہے. تو وہ یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے مدارس دینیہ اور علماء کرام اور اس کے ساتھ تبلیغی جماعتیں اور دیگر جماعتیں، ہم سب، میری بھی کوتاہی میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہم ان علاقوں میں اور باہر کے ملکوں میں، غریب ملکوں میں جا کے خرچ نہیں کر سکے. ہماری شادی بیاہ اور ہمارے مدارس کی تزئین پر اور مساجد کی تزئین پر لاکھوں کروڑوں روپے لگائے جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہم دوسری جگہ جا کے مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں اور ان غریبوں پر خرچ کریں، اس کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.